ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا، میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے. تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ، تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے. جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی، موت نہیں ٹل سکتی اس زہر کی وجہ سے. اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. زہر اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی. جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ، پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ مینٹالٹی شروع سے. اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی. لیکن آپ کی خواہش تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں، باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے، ایک ایک کا JPG دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ زہر کا اثر واپس آیا. بخاری کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے. یعنی اس کا زہر واپس آ گیا، ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے. لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے. تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا.